بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ ہم میں چند بہنیں ایسی جن کی اپنے بھائی سے محبت تو ضرب المثل ہے، اور میں ریورس ڈائریکشن میں چلوں گا، جسے انگریزی میں کہتے ہیں ڈیسینڈنگ آرڈر۔ اہل بیت کے گھرانے میں لاسٹ پیئر جو بہن و بھائی کا ملا، وہ انشاءاللہ 3 دن بعد 11ویں امام کی شہادت کی مجلس میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ 10ویں امام اور ان کی بہن حکیمہ خاتون، بہت عظیم عورت ہے حکیمہ خاتون۔ 11ویں امام نے ان کو اپنا نائب بنایا ہے، امام کی نائب بنی ہے حکیمہ خاتون، اور بھائی اور بہن میں بے مثال محبت۔ آج بھی سامرہ کے جس روزے میں 10ویں امام دفن ہے، وہیں پہ جناب حکیمہ خاتون بھی۔ یہ بھائی اور بہن کا تیسرا، اہل چہردہ معصوم میں تیسرا اور آخری پیئر، اور یہ اونلی پیئر ہے کہ جہاں بھائی اور بہن مرنے کے بعد بھی ایک ہی جگہ ایک ہی زری میں۔ ان سے پہلے جو ہمارے سامنے مثال آئی وہ معصومہ قم اور 8ویں امام کی تھی۔ According to some historian, tonight is the night of shahada of معصومہ قم۔ وہ معصومہ قم جن کے لیے ہمارے پاس یہ حدیث تک موجود ہے کہ اگر کوئی مدینے جا کے میری دادی فاطمہ زہرا کی قبر کی زیارت نہ کر سکے، تو اگر وہ میری بہن معصومہ قم کی زیارت کرے تو اس کو وہی ثواب ملے گا۔ نام بھی وہی ہے، اور اتنی زیادہ معصومہ قم شہزادی فاطمہ سے مشابہ تھی۔ بس فرق اتنا ہے کہ ڈیو ٹو سم ویری امپورٹنٹ ریزن اللہ نے شہزادی فاطمہ کو کوئی بھائی نہیں دیا تھا۔ بہت ہی اہم اس کی وجوہات ہے، 3-4 بھائی تھے، وہ سب بچپنے میں مر گئے، آج بھی جنت المعلیٰ میں قبریں۔ لیکن معصومہ قم باقی ہر اعتبار سے اپنی دادی فاطمہ زہرا کی شبیہ، اور بھائی سے اتنی محبت کرتی۔ اب یہ بہت ہی ٹریجک بات ہے کہ اہل بیت کے گھرانے میں 8ویں امام کے کچھ بھائیوں اور بہنوں جائیداد کے لالچ میں 8ویں امام کے خلاف ایک بہت بڑی پروپیگنڈا مہم چلائی تھی، 8ویں امام کے خلاف بھائی اور بہن۔ اس وقت معصومہ قم 7ویں امام کی اولاد میں وہ خاتون تھی جو ڈٹ گئی تھی اور اس طرح سے اسٹینڈ لیا تھا اپنے بھائی کی حمایت۔ روزانہ، اچھا ساری زندگی شادی نہیں کی تھی معصومہ قم، 8ویں امام کے گھر میں رہتی، روزانہ ہر نماز سے پہلے 8ویں امام کے چہرے کی زیارت کرتی تھی، پھر مصلی پہ جاتی تھی کہ صبح و شام بھائی کی زیارت کے بغیر کوئی عبادت خدا بھی نہ کرے۔ 2 سال کے لیے جب 8ویں امام مرو چلے گئے، بہن اپنے بھائی کی زیارت سے محروم ہو گئی۔ بھائی زندہ ہے، اسی دنیا میں ہے، پردہ غیبت میں بھی نہیں ہے، صرف ایک فاصلہ آ گیا، بہن کا دل نہیں مان رہا، تڑپ رہی ہیں۔ آخر 1.5 سال کے بعد کہا اب مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، اب اپنے بھائی کی زیارت سے محروم نہیں رہوں گی، اب میں اگر میرا بھائی یہاں نہیں آ سکتا میں خود بھائی کے پاس جاؤں گی۔ قدیم ہندوستان کے لوگوں سے پوچھی، 1 جنریشن پہلے عورتوں کی ٹریولنگ کتنا مشکل کام ہوا کرتا تھا، اور یہ اہل بیت کے گھرانے کی وہ خواتین ہیں جو رات کے اندھیرے میں بھی گھر سے باہر نہیں آتی ہیں، لیکن بھائی کی محبت میں معصومہ قم نے اعلان کیا کہ میں اب مدینے میں میرا دل نہیں لگ رہا، خدا معلوم کیوں میرا دل الٹا جا رہا ہے، میں جاؤں گی، مرو جاؤں گی، دیکھوں گی میرا بھیا کس حالت میں ہے۔ آسان نہیں ہے اتنی لمبی اور اتنی خطرناک ٹریولنگ، مدینے سے چلیں، پورے عرب کے ڈیزرٹ کو کراس کریں، پورا عراق کراس کریں، پورا ایران کراس کریں، تب رشین اسٹیٹ، مرو آج رشین اسٹیٹ میں ہے، اتنا لمبا سفر۔ لیکن بہرحال بہن کی محبت ایسی ہی محبت ہے۔ قافلہ تیار ہوا اور یہ قافلہ چلا، اس کی مشکلات کو چھوڑیے، چلتے چلتے یہ قافلہ وہاں سے گزرا جہاں پہ آج شہر قم ہے، مگر اس زمانے میں عراق سے
نیشاپور جانے کا راستہ قم سے ذرا فاصلے پر تھا. قم ہمیشہ سے شیعان اہل بیت کی آبادی ہے, یا ہمیشہ اہل بیت کے چاہنے والے رہے. وہاں کے شیعوں کو پتا چلا امام کی سگی بہن ہمارے شہر سے ذرا فاصلے سے گزرتی ہوئی نیشاپور جا رہی ہیں. سب تڑپ گئے, سب بے اختیار, سب نے اپنے سردار کو پریشرائز کیا. سردار بھی تو ایک مومن ہے نا, کہ جاؤ اور جا کر معصوم قم کی خدمت میں ہماری درخواست پیش کرو. وہ آیا, راستہ ذرا الگ ہے, راستہ ذرا دور کا ہے. وہ راستے میں آیا, ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ اے شہزادی, اے میرے 7ویں امام کی بیٹی, اے میرے 8ویں امام کی بہن, آپ کے شیعوں کی جانب سے ایک درخواست لے کے آپ کے دروازے پہ آیا ہوں. ایک دن کے لیے صحیح ہمارے شہر کو, اپنے شیعوں کے شہر کو, اپنے ماننے والے کے شہر کو اپنے قدموں کی برکت دیجیے. معصوم قم نے گھبرا کے جواب بھیجوایا, نہیں نہیں, میں اپنے راستے پہ جا رہی ہوں, جانے دو. سردار نے پھر تڑپ کے کہا, شہزادی یہ آپ کے شیعہ تڑپ رہے ہیں. معصوم قم نے کہا, عام حالات ہوتے تو میں تمہاری بات مان لیتی, لیکن پتا نہیں کیا بات ہے, کل رات سے میرا کلیجہ کٹ رہا ہے, رات سے مجھے نیند نہیں آ رہی, رات سے میں کچھ کھا پی نہیں پا رہی ہوں. وہ میرا دل چاہتا ہے کسی طرح جلدی اپنے بھیا کے پاس پہنچوں. اس وقت میرا راستہ نہ روکو. خاندان اہل بیت کو راضی کرنے کا آخر میں ایک ہی طریقہ ہوتا ہے. سردار قم نے کہا, اے شہزادی فاطمہ, آپ کو آپ کی دادی خاتون جنت فاطمہ زہرا کا واسطہ, اپنے شیعوں کی اتنی درخواست کو نہ ٹھکرائیے گا. بس ایک مرتبہ ہم سوالی آپ کے سامنے خالی جھولی پھیلا کے کھڑے ہیں. دادی فاطمہ کا نام سنا, اب تو معصومہ قم بھی برداشت نہ کر سکی. کہا, اچھا میں صرف ایک دن کے لیے آؤں گی. ارے میرا بھیا پتہ نہیں کس حالت میں ہے. اگر زوجہ حبیب کے گلے میں لقمہ اٹکا جب حسین نے بلایا تھا, تو یہ تو پھر بھی معصومہ قوم, امام کی بیٹی, امام کی سگی بہن ہے. گھبرا کے کہتی ہے ایک دن رہوں گی, صبح آؤں گی, شام کو شہر سے نکل جاؤں گی. سردار خوش ہو گیا, کہا شہزادی آپ کا بڑا شکریہ, میں جا کے شہر میں تیاری کراتا ہوں. سردار دوڑا دوڑا شہر میں آیا, کل معصومہ قوم آئیں گی. اے عزاداروں, شہزادی آ رہی, امام کی بہن آ رہی ہے, امام کی بیٹی آ رہی ہے, فاطمہ زہرا کی شبی آ رہی ہے, اور شیعان حیدر کرار کا شہر ہے. کس طرح استقبال کیا گیا ہوگا, سارا شہر سجایا ہوگا, ہرے جھنڈے لگائے ہوں گے, عورتوں نے نئے کپڑے پہنے ہوں گے, بچوں کو تیار کیا ہوگا, ہماری آقا زادی آ رہی, ہماری شہزادی آ رہی. لیکن نہیں, ایسا کچھ نہیں ہوا. اگلے دن معصومہ قم کی سواری قم میں داخل ہوئی, ایک عجیب منظر دیکھا. پورے شہر میں کالے جھنڈے نظر آ رہے ہیں, ہر طرف کالے علم نظر آ رہے, عورتوں نے کالے کپڑے پہنے ہیں, مردوں نے سیاہ لباس پہنے ہیں, سب ننگے سر ہیں, گریبان چاک ہیں, ننگے پیر ہیں, آنکھوں میں آنسو ہیں. معصومہ قم نے شہر قم میں سواری داخل ہوئی, ایک ایسا منظر دیکھا, گھبرا گئی. اپنے ساتھ محمل میں بیٹھی خاتون سے کہا, اللہ اللہ, یہ کیا میں دیکھ رہی ہوں, ارے میرا کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا, یہ سب کیا ہے. یہ سواری وہاں رکی, یہ سواری وہاں رکی جہاں آج معصومہ قم کی زری ہے, ٹھیک یہ سواری وہاں رکی. دیکھا سردار قبیلہ بھی اسی حالت میں آیا, سر پہ امامہ نہیں ہے, ننگے سر ہے, پاؤں میں جوتی نہیں ہے, ننگے پیر ہے, گریبان چاک ہے, آنکھوں سے آنسو جاری ہے. پوری قوم کے بڑوں کے ساتھ سب نے ہاتھ جوڑے, ہاتھ جوڑ کر کہا, شہزادی آج صبح نیشاپور سے خبر آئی ہے, ہمارا 8واں امام زہر دغا سے شہید کر دیا گیا. ارے ہمارا امام مارا گیا, ارے ہم یتیم ہو گئے. سارا شہر آج اپنے امام کا ماتم کر رہا. اور شہزادی ہم آپ کو آپ کے بھائی کا پرسہ دینے آئے ہیں, اپنے ماننے والوں سے پرسہ لیجئے. شہزادی نے چیخ ماری, ہائے میرا بھیا, میں وقت آخر بھائی کی زیارت بھی نہ کر سکی. غش کھا کے اس طرح گری کہ ایک روایت کے مطابق آج 4 ربیع الاول کو معصومہ قم اس دنیا سے رخصت ہوئی, اور انہیں وہیں دفن کیا گیا جہاں ان کی سواری رکی تھی. بس آخری جملہ, آپ بہت رو لیے, ایک مرتبہ آخری جملہ, اے معصومہ قم, ہم آپ کے غم میں شریک ہیں, ہم بھی آپ کو پرسہ دیتے ہیں. اپنے ان چاہنے والوں سے جو القدیر اسلامک سینٹر کے ہال میں آج جمع ہیں, اپنے بھیا کا پرسہ لیجیے. لیکن شہزادی اگر آپ اسے توہین نہ سمجھے, میں آپ کی توہین نہیں کر رہا شہزادی, میں آپ کے مصائب کو کم نہیں کرنا چاہ رہا, مگر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں,
ہوں، شہزادی آپ کا بھیا مارا گیا، مگر کتنے احترام سے آپ نے خبر سنی، کس طرح سردار قبیلہ نے پرسہ دیا، کس طرح سارے شیعہ ہاتھ جوڑ کے آئے